السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور گوجرانوالا ٹی وی۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم لیڈر کے بارے میں جنہوں نے اپنے وطن کے لیے خود کی جان نثار کر دی۔ دوستو، جب ساری اتحادی قوتیں امریکہ کی قیادت میں صدام حسین کو تلاش کر رہی تھی تو 9 ماہ تک انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ صدام حسین کہاں چھپے ہیں۔ انہوں نے صدام حسین کے بارے میں معلومات دینے والوں کے لیے $26 ملین انعام مقرر کر دیے۔ 2.5 کروڑ آج کے حساب سے دیکھیں تو یہ تقریباً 4.25 ارب کے لگ بھگ شاید بنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود 1 سال ہونے کو آیا تھا۔ ان کی تلاش کی اہمیت اس لیے زیادہ تھی کہ عراق میں جو لوگ آرمی فورسز اور نئی عراقی انتظامیہ جو کہ ایرانی تعاون سے بنائی گئی تھی اس کے ساتھ نہیں تھے، وہ یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ صدام حسین اپنی فوج کے ساتھ کہیں روپوش ہیں اور وہ جلد ہی بغداد پر دوبارہ قبضہ کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ آئیں گے۔ اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ صدام حسین پکڑے جائیں یا مارے جائیں تاکہ نئی عراقی انتظامیہ عراق میں کسی بے یقینی کے بغیر انتظامات چلا سکے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ صدام حسین کے خفیہ ٹھکانے کے بارے میں کسی کو علم نہیں تھا۔ اگر کچھ ایک افراد کے علم میں تھا کہ وہ کہاں ہیں تو وہ افراد بھی کہیں دستیاب نہیں ہو رہے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ صدام حسین نے اپنے پرانے گارڈز کو اسی وقت فارغ کر دیا تھا کہ جب امریکی حملہ شروع ہی ہونے والا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے صرف گنتی کے چند گارڈز ہی اپنے پاس رکھے تھے، وہ بھی اپنے قبیلے کے بھروسے کے لوگ تھے۔ ان میں چیف گارڈ ان کے کزن محمد ابراہیم عمر تھے۔ یہ فیٹ مین موٹے آدمی کے نام سے امریکوں میں مشہور تھے۔ ان کے بارے میں امریکوں کے پاس یہ معلومات تھی کہ اگر انہیں پکڑ لیا جائے تو صدام حسین کا پتہ ہاتھ لگ جائے گا۔ 2003 کے دسمبر میں دوستو، جب مختلف جگہوں پر ناکام چھاپوں کے بعد ایک چھاپے میں امریکوں کو تھوڑی سی کامیابی ملی، ایسی کامیابی ملی جس میں کچھ ایسے ماہی گیر ان کے ہاتھ لگے جو اس جگہ کے قریب تھے جہاں فیٹ مین صدام حسین کے چیف گارڈ کو ہونا چاہیے تھا۔ ایک مخبری کے مطابق ان ماہی گیروں سے تفتیش کے دوران ایک مچھیرے نے بتایا کہ جن لوگوں کو وہ پکڑ کر لائے ہیں ان میں سے ایک ضرور فیٹ مین یعنی ابراہیم عمر ہونے چاہیے۔ دوستو، 12 دسمبر کی سر صبح میں امریکی جنرل ابراہیم کو انٹروگیشن سینٹر لے کر گئے۔ وہاں چند گھنٹے پوچھ گچھ ہوئی، لیکن جنرل ابراہیم نے صدام حسین کی کوئی بھی لوکیشن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اب ہوا یہ کہ جب دھمکیاں اور تفتیش سے فوری فائدہ نہیں ہوا تو امریکوں نے انہیں $2.5 کروڑ کی انعامی رقم کا لالچ دیا، وہی رقم جو صدام حسین کی گرفتاری کے بارے میں نوبل ایکشن معلومات دینے پر دی جانی تھی۔ اتنی بڑی رقم کا سن کر یا شاید یہ جان کر کہ امریکوں کی قید میں وہ زیادہ دیر ویسے بھی خاموش نہیں رہ سکتے، انہوں نے موڈ بدل لیا۔ بقول امریکی تفتیشی گاروں کے انہوں نے جلدی صاف صاف بتا دیا کہ کچھ دن سے صدام حسین کس جگہ پر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ کچھ دنوں سے دوستو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ صدام حسین اپنی ہائیڈوٹس مسلسل تبدیل کرتے رہے تھے۔ دریائے دجلہ کے کنارے چھوٹی سی کشتی میں سفر کرتے تھے اور رات کے وقت شہر کی چھوٹی چھوٹی تنگ گلیوں سے ہوتے ہوئے ایک ٹھکانے سے دوسرے ٹھکانے تک جاتے تھے۔ ایسے کرتے ہوئے ان کے ساتھ صرف 2 یا 3 محافظ ہوا کرتے تھے تاکہ راز کو کم سے کم لوگوں تک رکھا جائے۔ تو یہ جنرل ابراہیم عمر بھی انہی چند لوگوں میں سے تھے کیونکہ وہ ان کے چیف گارڈ تھے، تو انہیں ان کی لوکیشن کا علم تھا۔ جنرل ابراہیم عمر کی بتائی ہوئی لوکیشن کے مطابق صدام حسین بغداد سے 75 کلومیٹر دور دریائے دجلہ کے کنارے موجود تھے۔ تکریت چونکہ ان کا آبائی علاقہ تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر ان کی حفاظت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ تکریت سے 10 کلومیٹر نیچے کی طرف دوستو دریائے دجلہ کے سبز کنارے پر ایک بڑے سے فارم ہاؤس پر ان کا خفیہ ٹھکانہ تھا۔ دوستو 13 دسمبر 2003 کی رات اس فارم ہاؤس پر صدام حسین کی تلاش شروع ہوئی اور اس آپریشن کو آپریشن ریڈ ڈاؤن کا نام دیا گیا۔ کئی گھنٹے تلاش کے بعد صدام حسین کے آثار تو ملے مگر صدام حسین نہیں ملے۔ اب تو یہ تھا کہ پہلے بھی صدام حسین کو پکڑنے کے لیے کئی آپریشنز ناکام ہوئے، کمانڈوز کے نزدیک ایک اور ایسا آپریشن چاہیے، اس لیے امریکی کمانڈوز نے ذہنی طور پر خود کو تیار کیا ہوا تھا۔ انہوں نے فارم ہاؤس کو جو آپ دیکھ رہے ہیں اچھی طرح دیکھنے کے بعد اور نہ صدام حسین کے ملنے کے بعد واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ واپسی کے لیے ہیلی کاپٹر کو بھی بلا لیا گیا۔ ہیلی کاپٹر کے انتظار میں ایک کمانڈر نے چہل قدمی کے دوران گھاس پھوس اور
पुराने कलीन के छोटे टुकड़े को ठोकर मारी। उस ठोकर से जो जगह साफ हुई, उससे लगा कि एक खुफिया रास्ते को छुपाने के लिए यहाँ जानबूझकर रखा गया था। फौरी तौर पर वहां से मिट्टी हटाई गई। उसके नीचे एक 8 फुट गहरा सुराख नजर आया, जो टनल की तरह अंदर को मुड़ा हुआ था, जैसे आगे एक तहखाना या एक कमरा मौजूद हो। अमेरिकी कमांडो ने फौरन एक ग्रेनेड निकाला। उसकी पिन खींचने ही लगा ताकि जो अंदर शख्स है वो फायरिंग वगैरह करने से पहले हमला ना करते। लेकिन इससे पहले कि वो पिन खींचता, अंधेरे से दोनों हाथ ऊपर किए हुए एक साया सा बाहर को आने लगा। आवाज आई, मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मैं इराक का सदर हूँ और मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। जवाब में एक कमांडो ने कहा, प्रेसिडेंट बुश की तरफ से खुशामदीद। सद्दाम हुसैन के हाथ में पिस्टल तो था मगर फायर नहीं किया। मगर एक कमांडो ने बाहर निकलते हुए सद्दाम हुसैन को जोर से घसीटा और मुंह पर एक मुक्का रसीद करते हुए कहा, ये 9/11 की तरफ से कबूल कीजिए। सद्दाम हुसैन को बगदाद में कायम एक इंट्रोगेशन सेंटर लाया गया। जब उन्हें तफ्तीश के लिए CIA के सेंटर जॉन मैक्सन के हवाले किया गया, बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल पेश आए। यहाँ सद्दाम हुसैन से CIA के इंस्पेक्टर ने पूछा कि क्या वो वाकई सद्दाम हुसैन है या वो उनके डबल बॉडी है। वो ये सवाल इसलिए कर रहा था, दोस्तों, सद्दाम हुसैन के बारे में मशहूर था कि उन्होंने अपने कई हमशक्ल फैला रखे हैं ताकि उन्हें पकड़ने वालों को धोखा हो सके। सद्दाम हुसैन इस बात पर दिल खोल कर हंसे और कहा, सद्दाम हुसैन सिर्फ एक ही है। इस सवाल के अलावा दोस्तों, CIA वालों ने DNA और उनके जिस्म पर मौजूद टैटूज के निशानात से जान लिया था कि वही असल सद्दाम हुसैन है। सद्दाम हुसैन के कबीले का खास टैटू हाथ की उंगली और अंगूठे के दरमियान के ऊपर नीचे बनाया जाता था। फिर सद्दाम हुसैन की बाई टांग पर एक जख्म भी था, जो 1959 में उन्हें उस वक्त लगा था जब वो उस वक्त के इराकी वजीर आजम अब्दुल करीम कासिम के तख्ता उल्टाने और उन्हें कत्ल करने की कोशिश में शरीक हुए थे। ये कोशिश नाकाम साबित हुई, लेकिन आप दोस्तों किस्मत की सितम ज़रफ़ी देखें। उस वक्त भी सद्दाम हुसैन अपनी जान बचाने के लिए दजला के किनारे इसी फार्म हाउस में रूपोश थे। लेकिन फर्क ये था कि उस वक्त वो बच गए थे। 4 दहाइयों के बाद दजला ने दोबारा सद्दाम हुसैन से वफा नहीं की। सद्दाम हुसैन ये सोचते होंगे, ले आई किस्मत कहाँ से दोबारा, ये तो वही जगह है जहां से गुजरा था। गिरफ्तारी के बाद इंट्रोगेशन सेंटर में उन गवाही के मुताबिक सद्दाम हुसैन यूं पुरसुकून थे जैसे वो हफ्तावार यहाँ तफरी के लिए आए हों। बहरहाल दोस्तों, साल मुकदमे के बाद सद्दाम हुसैन को सदाए मौत सुना दी गई। इनके आखिरी लम्हात और उनकी आखिरी अल्फाज बहुत तारीखी अहमियत रखते हैं, क्योंकि इन अल्फाज और इन हरकत ने ईरान और ईरानियों की सदियों की तारीख सोई जा सकती है। दिसंबर 2006 में जब दुनिया भर के मुसलमान ईद उल अजहा यानी बकरा ईद की तैयारी कर रहे थे, तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ एक आलमी तौबा की तैयारी कर रही थी। खबर थी कि सद्दाम हुसैन इराक के साबका सदर की। सद्दाम हुसैन अपने दौरे इक़्तिदार में हर ईद उल अजहा पर कैदियों को माफ़ करने का फैसला करते थे। जिन कैदियों को सदारती माफ़ी मिली जाती थी, वो ईद की रात अपने अहले खाना के पास पहुंच जाते थे। सजाए मौत का मंजर जो कैदी बकरा ईद की रात घरों के दरवाजे की खटखटाते थे, उनके अहले खाना सुबह अपने प्यारों की लाशें मुर्दा खाना से वसूल कर लिया करते थे। ये रस्म और रवायात सद्दाम हुसैन ही ने डाली थी, मगर ये रवायात को आम तौर पर पसंद नहीं किया जाता था कि जब एक मुसलमान एक खुशी के त्यौहार की तैयारी कर रहा है तो किसी के घर में गम की खबर नहीं भेजी जानी चाहिए। लेकिन अब इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं, मुस्लिम दुनिया अपने सियासी इख्तलाफात, जो असल में मुस्लिम दुनिया की 2 ताकतवर स्टेट की जंग थी और आज भी है, वो इसमें फंस रही है। एक गिरोह दूसरे के खिलाफ बदले की आग में जल रहा था। ईरानी वजीर आजम नूरी अमलिकी ने सद्दाम हुसैन की रस्म उन्हीं पर लाई और ठीक उसी दिन ईद उल अजहा पर तैयारी कर रहे थे कि सुबह के वक्त फांसी देने का वक्त मुकर्रर करवाया गया। वजीर आजम नूरी अमलिकी ने उन्हें जल्द से जल्द फांसी देने की हदायत जारी की। हालांकि बाद में मुख्तलिफ इंटरव्यू से अंदाजा हुआ कि अमेरिकी सद्दाम हुसैन की फांसी के खिलाफ थे। वो उन्हें मजीद गिरफ्तार रखना चाहते थे ताकि उनकी फांसी से इराक में कोई अनलस पैदा ना हो, यानी मुसलमान कहीं जज्बात में आकर उनकी मेजोरिटी गवर्नमेंट जो पुरअमन बनाई गई थी उनके खिलाफ फुरका वराना फसाद ना शुरू हो जाए, क्योंकि बहुत सी तंजीमें मुसलमान फुरका वराना जंग को हवा दे रही थी। तो जब सद्दाम हुसैन को उनकी सजाए मौत के बारे में बताया गया तो उन्होंने एक दरख्वास्त की कि उन्हों को एक मिलिट्री कमांडर जैसी इज्जत दी जाए और उन्हें फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके गोलियों से चन्नी कर दिया जाए, फांसी ना दी जाए।
کیونکہ وہ ایک فوجی ہیں اور یہی موت ان کی شان ہے۔ صدام حسین کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ 30 دسمبر عید الاضحیٰ کی صبح سورج نکلنے سے کافی پہلے انہیں سزائے موت دیے جانے کا بتا دیا گیا کہ انہیں کچھ دیر پھانسی گھاٹ لے جا رہے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے کچھ کھانا ہے تو کھا لیں۔ صدام حسین نے آخری کھانے کے طور پر چکن، چاول اور پانی منگوایا۔ یہ کھانا انہوں نے کھایا اور صبح 5 بجے اپنی سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ چیس کیمپ، جو بغداد میں شہر کے کسی جگہ پر موجود تھا، وہاں انہیں لے جایا گیا۔ وہاں انہیں سزائے موت دینے کا مکمل انتظام کر لیا تھا۔ عراقی پولیس، پوری سیکیورٹیز، جج اور گواہوں کے سمیت کم تعداد میں لوگ وہاں موجود تھے۔ صدام حسین کے ہاتھ سامنے کی طرف باندھے ہوئے تھے اور انہیں سرد موسم کے حساب سے ایک ٹوپی اور ایک موٹا کوٹ پہنا رکھا تھا۔ گلے میں ایک مفلر بھی تھا۔ اسی کیمپ کے روم میں انہوں کو جج کے سامنے لایا گیا، جہاں انہیں جج نے ان کے جرائم کی لسٹ پڑھ کر دوبارہ سنائی۔ اسی دوران جب جج یہ لسٹ پڑھ رہے تھے، صدام حسین مسلسل عراقی عوام زندہ باد، میری قوم زندہ باد، فلسطین زندہ باد کے نعرے ہلکی اونچی آواز میں لگا رہے تھے۔ جب جج خاموش ہوا تو وہ بھی خاموش ہو گئے۔ اس روم سے انہیں پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا گیا۔ ان کے ساتھ عراقی نیشنل سیکیورٹی بھی تھی۔ وہ صدام حسین کے اتنے قریب تھے کہ کندھے سے کندھا ٹکرا رہا تھا۔ چند قدم کے فاصلے سے انہوں نے صدام حسین سے پوچھا کہ آپ کو آخری وقت میں کوئی پچھتاوا یا خوف ہے؟ صدام حسین نے جواب دیا، میں ایک جنگجو ہوں، میری ساری زندگی لڑتے ہوئے جہاد میں گزری ہے، اس راستے کے لوگ ڈرا نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا، لیکن بعد میں کچھ ایسی آوازیں آئیں جن پر وہ چونک گئے۔ یہ آوازیں سامنے کھڑے لوگوں کی تھیں۔ مقتدا، 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 مقتدا کے نعرے لگا رہے تھے۔ مقتدا وہ صدر جنگجو کمانڈر تھے جو اس وقت عراق میں مہدی آرمی کی قیادت کر رہے تھے۔ یہ ایک غیر سرکاری مسئلہ پسند تنظیم تھی۔ عراقی حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، مگر نوری امریکی کی حکومت اس خاموش حمایت پر بہرحال کرتی تھی۔ مقتدا کے نعرے لگانے والوں پر صدام حسین نے طنز کیا کہ مقتدا، یہ ہے تمہاری مردانگی کی علامت؟ جو لوگ نعرے لگا رہے تھے ان میں سے ایک آدمی نے کہا، تم جہنم میں جاؤ۔ صدام حسین نے فوراً جواب میں کہا، جہنم یعنی تمہارا مطلب ہے آج کا عراق؟ یہ طنزیہ جملے تھے، مگر یہ جملے بتا رہے تھے کہ صدام حسین نہ ہمت ہارے ہیں، نہ موت کے خوف میں مبتلا ہوئے ہیں۔ ان کی شناخت کرنے والے جو گواہ موجود تھے انہوں نے صدام حسین کی شناخت کر دی۔ کارروائی پوری ہوئی تو جلاد نے ان کے چہرے پر کپڑا ڈال دیا۔ صدام حسین نے اسے روک دیا، جس پر جلاد نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا کہ اگر موٹا کپڑا نہ ہو تو گردن کٹ بھی سکتی ہے۔ اب یوں تھا کہ چند دن پہلے صدام حسین کے ایک قریبی ساتھی کو پھانسی دیتے وقت ایسا ہی ہو چکا تھا۔ صدام حسین نے اس بات کو سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا، مگر انہوں نے چہرے پر نقاب کی بجائے اپنا وہی مفلر اوڑھ لیا تھا۔ یہی مفلر ان کی گردن کے گرد کس کر لپیٹ دیا گیا۔ صدام حسین خود چل کر چند قدم آگے تخت دار پر پہنچے تو جلاد نے ان کے مفلر کے گرد ایک موٹی رسی باندھ دی۔ اب بس تختہ کھینچا جانا تھا، بس اتنا ہی وقت تھا ان کی زندگی کے لیے۔ انہوں نے امریکہ اور ایران پر لعن طعن کیا، لیکن یہاں حیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے ایران کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ انہوں نے ایران کے لیے فارس کا لفظ استعمال کیا اور کہا، غدار، امریکہ جاسوس اور فارس مرد آباد۔ اب آپ کیا جانتے ہیں کہ فارس ایرانی تہذیب کا تاریخی نام ہے؟ یاد رکھیں دوستو، صدام حسین نے تاریخ سے بھی رشتہ مضبوط جوڑا ہوا تھا۔ ان کی فرسٹ آرم ڈویژن کا نام انوار بی علم ڈویژن تھا۔ انوار بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1700 سال پہلے دجلہ افراد کے سلطنت کے بادشاہ کا نام تھا۔ اسی نے انسانوں کا پہلا قانون مرتب کروایا تھا، جسے پتھروں پر لکھ کر محفوظ رکھ دیا تھا۔ اس قانون کی بقایت آج بھی عراق میں موجود ہے۔ یہ سب بتانے کا مقصد ہے کہ مسلم دنیا کی آپسی جنگ دراصل تاریخی طور پر تہذیب کی جنگ تھی۔ اسلام کے بعد ایک دوسرے رنگ میں آج تک جاری ہے۔ اس تہذیب کے بیٹے اپنی تاریخ تختہ دار پر بھی نہیں بھولتے۔ صدام حسین کے گلے میں پھندا تھا موت پاؤں کے نیچے، لیکن صدام حسین پوری طرح اعتماد میں تھے، تاریخی شعور کے ساتھ یوں بول رہے تھے جیسے رولنگ کی بات ہو۔ جب ان کے گلے میں رسی کس دی گئی، انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ محمد۔ ابھی وہ رسول بھی پورا نہیں کر سکے تھے کہ نیچے سے تختہ دار کھینچ لیا گیا۔ یہ تو بقرہ عید پر صبح 6:10 کا وقت تھا۔ سورج کی روشنی راستہ تلاش کر رہی تھی۔
1 منٹ بعد صدام حسین کا جسم بے جان ہو گیا تھا۔ صدام حسین کو 9 منٹ تک پھندے سے لٹکا رہنے دیا۔ جب ان کا جسم اتر گیا تو ظاہر ہے کہ وہ زندہ نہیں تھے۔ ان کی آنکھیں کھلی تھیں، گلے پر ایک گہرا زخم تھا۔ مفلر ہونے کے باوجود صدام حسین کی صدائے موت اور تختہ دار پر ان کا بے مثال اعتماد، شاید دوستو کسی کو پتہ نہ چلتا اگر اس کی فوٹیج خود عراقی حکومت نہ کرتی۔ ان ویڈیوز نے صدام حسین کو مسلم دنیا کے ایک سیکشن کا ہیرو بنا دیا، جبکہ ان کے مخالف دوسری کیمپ نے اسے بھیانک موت اور اللہ کا انصاف کہتا رہا، اور جب تک کہتا ہے۔ اس سارے واقعہ میں دوستو آپ جسے چاہیں زیادہ یا کم قصوروار قرار دے دیں، کیونکہ صدام حسین بھی کوئی بے گناہ نہیں تھے۔ وہ بھی ہزاروں لاکھوں افراد کے خون سے ہاتھ رنگ چکے تھے۔ انہوں نے بہت سی ایسی جنگیں لڑی جس میں انہوں نے بے گناہ لوگوں کو مارا، اور انٹروگیشن کے دوران انہوں نے اس بات کو تسلیم بھی کیا کہ ان کے ہاتھوں سے لاکھوں بے گناہ لوگ مارے گئے، کیونکہ وہ انکار کرتے رہے کہ ان سب کا حکم انہوں نے نہیں دیا تھا۔ لیکن بہرحال وہ یہ کہ صدام حسین کے آخری الفاظ کے مطابق عراق 2006 تک جہنم زاد بن چکا تھا۔ یہ سلسلہ برسوں تک جاری رہا۔ 2003 سے 2013 تک لاکھوں لوگ مارے گئے، ہزاروں امریکیوں اور لاکھوں عراقیوں کا قتل ہوا۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔